چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب لندن روانہ ہو چکے ہیں۔ لندن میں ان کی نواز شریف کے ملاقات کے حوالے سے مختلف خبریں چل رہی ہیں۔ کیا نواز شریف سے ان کی ملاقات ہوئی ہے؟ اس میں کیا باتیں ہوئی ہیں؟ اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے۔ تحریک انصاف کے کارکنان نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر، ان کی گاڑی کے اوپر حملہ کیا، ان کو لعن طعن کی، ان کی تذلیل کی۔ اس کے اوپر قانونی کارروائی کے حوالے سے پاکستانی حکومت جو اقدامات اٹھا رہی ہے، اس کے حوالے سے، ان کی گرفتاریوں کے حوالے سے سرگرم ہو چکی ہے۔ اس وقت پاکستانی حکومت گرفتاری کے حوالے سے کچھ خبریں بھی آ رہی ہیں، اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی حکومت کیا سٹیپس پاکستان میں ان کے اگینسٹ لینے جا رہی ہے پی ٹی آئی کارکنوں کے حوالے سے، وہ ضرور آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے بڑی خبر آ گئی ہے۔ عمران خان صاحب جلد رہا ہونے والے، اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے۔ ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو تمام اپڈیٹس ملتی رہیں۔ ناظرین، اب پہلے شروع کرتے ہیں نواز شریف اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ملاقات کے حوالے سے، بلکہ پہلے میں پی ٹی آئی کے کارکنوں کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کروں، نواز شریف کی ملاقات کے حوالے سے پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ تحریک انصاف کے کارکنان نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی گاڑی کے اوپر حملہ کیا، انہیں لعن طعن کی، جسے ہم کیا کہوں کہ ان کی بلنگ کی۔ وہ ایک تقریب کے لیے لندن گئے تھے، بظاہر ایک تقریب کے لیے۔ وہاں پہ لائرز کی ایک بڑی ایسوسیشن ہے، اس نے انہیں دعوت دی تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئیں، ہمارے ساتھ ڈنر کریں اور ہمیں سپیچ دیں وہاں پہ۔ انہوں نے سپیچ دی، انہوں نے ڈنر کیا، وہ سارے معاملات ہوئے۔ اندر بھی کچھ وکلاء نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی وہاں پہ موجودگی، ان کو دعوت دیے جانے کے اوپر جو ہے پروٹیسٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جیسی شخصیت کو وہاں پہ دعوت نہ دی جائے، انہوں نے وارن کیا۔ اس کے علاوہ جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اندر بھی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، پھر جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب باہر آتے ہیں تو وہاں پر ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو تمام اپڈیٹس ملتی رہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب باہر آتے ہیں تو وہاں پر بھی پی ٹی آئی کے کارکنان موجود تھے، کچھ رہنما موجود تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر ایم این اے ملکہ بخاری صاحبہ جو ہے موجود تھی، سید زلفی بخاری صاحب موجود تھے۔ آپ کو پتہ ہے ملکہ بخاری صاحبہ نے ریزائن دیا تھا ایم این اے شپ سے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ زلفی بخاری صاحب بھی باہر ہیں، ملکہ بخاری صاحبہ بھی باہر ہیں۔ ملکہ بخاری صاحبہ جس طرح گئی تھی وہ آپ سب کو پتہ ہوگا، لیکن بہرحال اس وقت وہ تحریک انصاف کی کارکن، تحریک انصاف کی لیڈر کے طور کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اگینسٹ پروٹیسٹ وہاں پہ کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ وہاں سے نکلے، شایان ایک آپ کو پتہ ہے لندن کے شہری ہیں، برٹش پاسپورٹ ہے ان کے پاس، انہوں نے جیسے ہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نکلے ہیں ان کی ویڈیو بھی ریکارڈ کی ہے، ان کو لعن طعن کی ہے، ان کی تذلیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایون جب وہ وہاں سے ڈرائیور ان کا گاڑی دوڑا کے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی گئی ہے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پیچھے بھاگ کر شایان نے چیخیں ماری ہیں، وہاں پر بھی لعن طعن کی ہے اور پورا ماحول جو ہے اس طرح کا بنانے کی کوشش کی ہے۔ اب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو پاکستانی حکومت ہے اس میں وزارت داخلہ محسن نقوی صاحب کا یہ بیان آیا ہے کہ یہ جن لوگوں نے بھی جو پوری کارروائی کی ہے ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ جو اسکاٹ لینڈ یارڈ ہے وہاں پہ ان کو ذرائع بتا رہے ہیں کہ درخواست دے دی گئی ہے اور گرفتاریاں جلد ہونے والی ہیں تحریک انصاف کے ان ورکرز کی۔ لیکن ہمیں تحریک انصاف کے ذرائع بھی یہ بتا رہے ہیں کہ تحریک انصاف اس طرح کی چیزوں سے ڈرنے والی نہیں ہے، اور نواز شریف ہو یا قاضی فائز عیسیٰ ہو یا ایسی کوئی بھی قوت ہو جو ان کے پولیٹیکلی جو ان کے اگینسٹ ہوگی، ان کے ساتھ زیادتیاں کرے گی، وہ اپنے پروٹیسٹ اس طرح کے جاری رکھیں گے، وہ ڈریں گے نہیں۔ بہرحال پاکستان میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاسپورٹس کو ختم کیا جائے گا، ان کی شہریت کو ختم کیا جائے گا، ان کے این آئی سیز بلاک کیے جائیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پاکستانی حکومت ایک ایسے جرم میں جو پاکستان کی سرزمین کے اوپر ہوا ہی نہیں،
پاکستانی سرزمین کے اوپر کوئی اس کی ایکٹیویٹی ہی نہیں ہوئی، کیا اس کے اوپر ایکشن لے سکتی ہے، اور ایکشن بھی اس قدر کہ اپنے ہی شہریوں کی شہریت ختم کر دے، اپنے ہی شہریوں کا پاسپورٹ منسوخ کر دے؟ تو یہ بڑے سوالی نشان ہے، یہ کوئی قانونی ماہر ہی آپ کو بتا سکتے ہیں، لیکن اپیرنٹلی جتنا مجھے انٹرنیشنل لاء کی نالج ہے کہ پاکستانی اور پاکستانی قانون کی نالج ہے کہ اس ایکٹ کے اوپر ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو تمام اپڈیٹس ملتی رہیں۔ کے اوپر پاکستانیوں کے اگینسٹ یا تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں یا رہنما ہیں ان کے اگینسٹ کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ ان کے قانونی طور کے اوپر ان کے اگینسٹ نہ ان کے پاسپورٹس منسوخ کیے جا سکتے ہیں، نہ ہی ان کے NICs منسوخ کیے جاتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اگلی خبر کے اوپر۔ کیا نواز شریف صاحب کے ساتھ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ملاقات ہوئی ہے لندن میں؟ تو اس کا بہت کلیئر جواب ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی لندن میں نواز شریف صاحب کے ساتھ اب تک کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ خبریں اس حوالے سے چل رہی ہیں، مختلف ذرائع مبہم باتیں کر رہے ہیں، کچھ لوگوں نے مجھے بتایا کہ ملاقات ہونی ہے، پلانڈ ہے، لیکن اس وقت تک اب وہ ملاقات جو کہا جا رہا ہے وہ 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کچھ باتیں کرنی ہیں، کوئی ایسا مدعا نکالنے کی بات کی جا رہی ہے شاید کہ آئینی عدالت میں کن ججز کو رکھا جائے، کیا کوئی ایسا اسپیس بن سکتا ہے کہ جہاں پہ قاضی فائز صاحب کو ایڈجسٹ کیا جائے، تو اس حوالے سے یہ بات ہے، لیکن بہرحال اب تک کوئی ملاقات کی تصدیق نہیں ہے، کوئی خبر نہیں ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو یہ آگاہ کیا تھا کہ عمران خان صاحب کو علی امین گنڈاپور کی ڈیل کے نتیجے میں نہیں بلکہ امریکن لیٹرز اور کچھ امریکی سفارتکاروں سے کچھ خصوصی اہم ترین طاقتور لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، جہاں پہ پریزیڈنٹ بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن نے ایک میسج دیا ہے ان کو، اور اس میسج کے بعد عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی کی رہائی ممکن ہوئی ہے۔ اس میں علی امین گنڈاپور کا رول بار بار کہا جا رہا ہے۔ علی امین گنڈاپور کا رول اس حد تک ہے کہ ان کو انفارمیشن پرووائڈ کی گئی تھی طاقتور لوگوں کی جانب سے۔ اب اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا کہ کیا انفارمیشن پرووائڈ کی گئی تھی، لیکن علی امین گنڈاپور صاحب کو ایک لمیٹڈ انفارمیشن پرووائڈ کی گئی تھی، جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے جو اسٹیپس لینے تھے وہ اسٹیپس لیے، ان کو پروٹوکول پرووائڈ کیا، گاڑی پرووائڈ کی، جو بھی ان کو SOPs تھی وہ انہوں نے اپنائی۔ لیکن اب عمران خان کے حوالے سے علی امین گنڈاپور ہی بڑی خبر دے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بہت جلد رہا کیا جائے گا۔ اب اس میں ٹوسٹ یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب آلریڈی علی امین گنڈاپور سے کہ ان باتوں سے، ان پوری کنیکٹیوٹی میں خواجہ آصف صاحب ایک ٹویٹ کر چکے ہیں جس سے ان کو ڈر لگ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ رانا ثناءاللہ نے بھی اس طرح کی باتوں کو سیریس لیا اور ان کی باتوں میں بھی ڈر نظر آیا۔ آج کاشف عباسی کے پروگرام میں ایک اور مسلم لیگ کے رہنما ہیں طلال چودھری صاحب، انہوں نے بھی اس طرح کے خدشے ظاہر کیے کہ جیسے ان کے بیک اینڈ کے اوپر، ان کی پیٹھ کے اوپر کوئی چھرا نہ گھونپ دے اور اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو جائے۔ تو ان کو ابھی بھی اپنے ہینڈلرز، اپنے سپورٹرز کے اوپر کوئی ٹرسٹ نہیں ہے، ان کو ابھی بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو جائے۔ تو اس وقت یہ پوری صورتحال ہے۔ عمران خان صاحب کی رہائی کے چانسز ہیں لیکن بہت کم نظر آ رہے ہیں، کیونکہ جو میسج آیا ہے اس سے اگر عمران خان صاحب کو باہر نکالا جاتا ہے تو ایک چیز کلیئر ہو جاتی ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کا تختہ پلٹا جائے گا۔ اس کا ریزن سب سے بڑا یہ ہے کہ عمران خان کے باہر آتے ہی ان کے بیانات، ان کی چیزیں چلنا شروع ہو جائیں گی، ان کی سٹیٹمنٹس چلنا شروع ہو جائے گی، اور یہ حکومت اس پریشر کو برداشت نہیں کر پائے گی اور الٹیمیٹلی یہ حکومت گھر بھیج دی جائے گی۔ تو اس وقت نظر نہیں آ رہا کہ عمران خان صاحب باہر آئیں گے، لیکن آ گئے تو اس حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجنے والی ہے اور حکومت کا وقت پھر ختم ہوا چاہتا ہے۔
ناظرین اس ویلوگ میں اتنا ہی. اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں. پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ.